1950 کی دہائی میں دنیا ابھی دوسری جنگ عظیم کے زخموں سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ کولڈ وار نے انسانیت کو پھر ڈرانا شروع کر دیا۔ 1953 میں کورین وار کے میدان جنگ میں چائنا کو ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے کھلے عام دھمکی دی کہ وہ چائنا پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت کے چائنیز لیڈر ماؤ زیڈونگ نے اپنی کولیگ سے کہا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں عزت دے اور اگر ہمیں امریکہ کے نیوکلیئر بلیک میلنگ سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی مٹی سے ایٹم بم پیدا کرنا ہوگا۔ یہ صرف ایک ویپن نہیں بلکہ چائنا کی آزادی کی ضمانت تھی۔ شروع میں سوویت یونین نے مدد کا ہاتھ بڑھایا، بلو پرنٹس دیے گئے، ماہرین بھیجے گئے، لیکن 1959 میں سیاست بدل گئی۔ رشیا نے چائنا کو اکیلا چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے تمام سائنٹسٹ کو واپس بلا لیا اور آدھے ادھورے نقشے چھوڑ دیے۔ دنیا نے سوچا کہ چائنا اب رک جائے گا، لیکن چائنا نے اس چیلنج کو ضد بنا لیا۔ انہوں نے مشن کو نام دیا پروجیکٹ 596۔ یہ مہینہ اور سال تھا جب رشیا نے ان کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اب یہ سیلف لائنز خود اعتمادی کی جنگ تھی۔ ہزاروں سائنٹسٹ کو شہروں سے نکال کر شی جنگ کے لوپ نور صحرا میں بھیج دیا گیا۔ وہاں کے درجہ حرارت کبھی 40 ڈگری سے اوپر تو کبھی 0 سے نیچے چلا جاتا۔ ڈاکٹر کیان سنگ یانگ، جنہیں فادر آف چائنیز نیوکلیئر بوم کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر ڈیانگ جیشن نے قیادت کی۔ ان کے پاس آج کے سپر کمپیوٹر نہیں تھے۔ سائنٹسٹ نے پرانے اپیکس سسٹم پر مہینوں تک مشکل میتھمیٹیکلی کیلکولیشنز کی۔ انہوں نے یورینیم کو صاف کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دی۔ 16 اکتوبر 1964 لوپ نور کے صحرا میں گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ 102 میٹر اونچا ٹاور پر پروجیکٹ 596 کا ڈیوائس رکھا گیا اور پھر کاؤنٹنگ شروع کی گئی۔ 3 2 1 0۔ ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس نے پورے صحرا کو روشن کر دیا۔ مشروم کلاؤڈ نے آسمان کو چھو لیا۔ چائنا نے ثابت کر دیا وہ اب کسی کا محتاج نہیں۔ یہ صرف دھماکہ نہیں تھا، یہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ ایشیا کی ایک بڑی طاقت جاگ چکی ہے۔ بوم بنانے کے فوراً بعد چائنا نے دنیا سے ایک انوکھا وعدہ کیا، نو فرسٹ یوز۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیار کی صرف حفاظت کے لیے رکھیں گے، کسی پر پہلے حملہ نہیں کریں گے۔ آج چائنا کی نیوکلیئر طاقت اس کی کامیابی کی ڈال ہے۔